چھو کر میرے من کو کیا تو نے کیا اشارہ. چھو کر میرے من کو کیا تو نے کیا اشارہ. بدلا یہ موسم لگے پیارا جگ سارا. چھو کر میرے من کو کیا تو نے کیا اشارہ. جس دن سے میں نے جنرل ندیم انجم صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے، دیکھی ہے، جس دن سے میں نے انہیں دیکھا ہے، اللہ گواہ ہے، بدستور بار بار یہی گیت میں گا رہا ہوں. اور کیوں گا رہا ہوں؟ پاکستان آرمی کے اندر ایک اس درجہ سوفسٹیکیٹڈ، ایجوکیٹڈ، اس قسم کے روشن خیال اور کیریکٹر والے جنرل، وہ جنرل جنہوں نے حق کی خاطر پرواہ نہیں کی، وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یعنی جس وقت انہوں نے عمران خان کے گھر کی چوریاں عمران خان کے سامنے پیش کیں اور عمران خان کا غیظ و غضب، اس کی پرواہ نہیں کی. یہ ہے کیریکٹر. اور ایک اس قسم کے کیریکٹر والے آدمی کو پھر عمران خان صاحب نے برطرف کرنا چاہا، برطرف کیا، انہیں ہٹایا. پھر دوبارہ سے وہ تعین ہوئے آئی ایس آئی کے ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل کی پوزیشن پہ. میں بیان نہیں کر سکتا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مجھے جتنی بھی فکریں تھیں، سب فکریں ختم ہو گئی ہیں. ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی. ایسا انسان، اس قسم کے کیریکٹر والا انسان، میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کاش ایسا ہو جائے کہ پاکستان آرمی کے نیکسٹ آرمی چیف یہی جنرل صاحب ہو جائیں. دنیا کا منظر بدل جائے گا، مسلمانوں کی قسمت بدل جائے گی اگر ایک اس قسم کا روشن خیال، باضمیر، صاحب کیریکٹر ہمیں ملٹری کا کمانڈر ان چیف مل گیا. اس سے ہرگز آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے سابقہ ملٹری کے کمانڈرز کم ہیں. جنرل باجوہ، جن کے بارے میں بڑا شدید قسم کا کرٹک رہا، جب میری آنکھیں کھلیں، حقیقت کو میں نے جانا کہ جابر اور مجبور، کس درجہ مجبور ہوتا ہے ہمارا آرمی کا چیف. اس کے بعد مجھے یقین جانیے حقیقت میری آنکھوں کے سامنے روشن ہوئی. میں جانتا ہوں آپ تمام پاکستانی اس بات پہ حیران ہوں گے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ پاکستان کا فیوچر، مستقبل بہت سیکیور ہے. عمران خان نیازی صاحب نے جو کچھ کرنا تھا، دیٹ سٹوری از اوور. جو گند انہوں نے مچانا تھا، دیٹ گند از اوور. عمران خان کو گالیاں دینا، یہ کر وہ کر، ان تمام باتوں کو پس پش ڈال دیجئے. پاکستان کے روشن مستقبل کے بارے میں بات کیجئے. روشن مستقبل. آج میں مختصراً 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات، یعنی میری ساری عمر کا حاصل اگر میں آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہوں، کہ قرآن کریم یوں تو اپنی تعلیمات کے لیے یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے، یہی فرماتے تھے کلو وشربو، اچھی طرح سے ہر چیز کو دیکھو اور پھر اسے وشرب، اسے اپنا مشرب بناؤ، اسے ابزارب کرو، اسیمیلیٹ کرو. یوں تو قرآن کریم کی ساری تعلیمات کو ابزارب کرنا، اسیمیلیٹ کرنا ہمارا فریضہ ہے.
ان کے اقوال ہیں، ان کے یعنی ان کی بہترین حدیث جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن ہے. یوں تو ہر لفظ قرآن کا ہمارے لیے ابزارب کرنا ضروری ہے، سمجھنا، سوچنا، لیکن میں جو سمجھا ہوں کہ سب سے مشکل اگر کوئی چیز ہے، سب سے مشکل قرآن کریم کا کوئی ایک حصہ جسے ابزارب کرنا، ہضم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، وہ ہے وہ جو آپ کو سب سے آسان لگتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم. یہ کیا ہے؟ بس یہ آیت اگر آپ کو یہ حصہ سمجھ میں آ جائے تو آپ کے سارے غصے ختم ہو جائیں گے کہ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. عمریں لگتی ہیں اس ایک آیت کو سمجھنے میں اور ابزارب کرنے میں. ہماری ساری زندگیاں گزرتی ہیں نفرت کرنے میں سکسیسفل لوگوں سے. وہ جو کامیاب ہوتے ہیں، سکسیسفل ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم ہی کچھ ایسی دی جاتی ہے کہ آپ نے ان سے نفرت کرنی ہے. اسی طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں بالکل بتایا ہی نہیں گیا حقیقت کیا ہے پاکستان کی تاریخ کی. بالکل نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کریٹ کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے. امریکہ نے ہی انڈیا سے کارو آؤٹ کر کے مسلمانوں کو ایک خطہ ارض دیا. امریکہ ہی نے ایک لیڈرشپ چنی آپ کے لیے، بہترین لیڈرشپ جو ہو سکتی تھی مسٹر جناح کی. امریکنز ہی نے سپورٹ کیا پاکستان کو فائنینشلی، ہر اعتبار سے پاکستان کا قومی ترانہ بنایا، پاکستان کا جھنڈا بنا کر دیا، پارٹیشن کا پلان بنا کر دیا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ پاکستانیوں کے سامنے نہیں ہیں. آپ نے انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس بات کو نہیں سمجھا کہ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. انعام جن پر کیا ہے. پاکستان آرمی کا جنرل بن جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. بڑے کٹھن مراحل میں سے گزرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد اس مخالفت کو جو سیاستدانوں کی طرف سے ہو رہی ہے اور ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ سیاستدان نہیں جانتے اور وہ بار بار اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ جتنے بھی آپ کے ہاں سیاسی جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں، امریکنز ہی کے اپروول کے ساتھ آتی ہیں. امریکنز ہی کے اپروول کے ساتھ خان صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی آئے، سب لوگ امریکنز ہی کے اپروول کے ساتھ آتے ہیں. میں امریکن سٹیزن ہوں، امریکہ میں ڈاکٹر ہوں. یہ انعمت علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں. اللہ نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا. سب سے بڑا انعام کہ مجھے امریکہ کی سٹیزن شپ ملی. اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہے. ہاں، وہ لوگ جو حاسد ہیں، وہ جن کے چھوٹے دماغ ہیں اور بچپن میں ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ ہماری تمام برائیوں کا سبب امریکہ ہے، ہماری تمام محرومیوں کا، اور دل ہی دل میں یہ سارے لوگ، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں ایک مذہب ڈالا گیا ہے، ایک بڑا ہی گلوریس قسم کا پاسٹ جسے انہوں نے نہیں دیکھا. انہیں اندازہ ہی نہیں کہ جس قسم کا تصور ان کا اسلام کے بارے میں ہے، اس سے کہیں ممتاز تر تصور حقیقت میں اسلام کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے ماڈرن ترین آدمی تھے. ان کی فیملیز، ان کے ساتھی مطہرون ماڈرن ترین لوگ تھے. پاکستان آرمی اسی ماڈرنزم کی ایک مثال ہے. ہمارے آفیسرز ماڈرن ترین بہترین لوگ ہیں. ان میں سے کچھ ہیں جو ابھی تعلیم کے مراحل طے کر رہے ہیں. They are trying to learn enlightenment
کچھ لوگوں کو ایک دم سے مل جاتی ہے، کچھ لوگوں کو عمریں لگتی ہیں آنے میں۔ یہ انلائٹنمنٹ، یہ روشنی، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ ساری آپ کی نفرتیں جو امریکہ کے ساتھ ہیں اور جسے پاکستان کے سیاستدان استعمال کرتے چلے آئے ہیں کہ جی امریکہ کے، میں امریکہ کو ملک سے نکال دوں گا، یہ کر دوں، اور اندر ہی اندر منتیں کر رہے ہیں کہ ہم پر ایک نظر کرم پڑ جائے امریکہ کی۔ وہی امریکہ جس کا رونا روتے ہیں، او بابا اتنے شیر بہادر تھے تو اس کے ایک لیٹر کے پیچھے، اور وہ بھی ایک مفروضہ لیٹر بنا لیا۔ آج یہ باتیں اب کھل کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کو یقین آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ نے یہ انعمت علیہم والی بات نہیں سمجھی۔ وہ قومیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ آپ کبھی یہاں آ کر امریکہ کو ایک امریکن سٹیزن کی حیثیت سے دیکھو، پھر آپ کو پتہ چلے حسن کسے کہتے ہیں، توازن کسے کہتے ہیں، قومیں چلتی کیسے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں جدوجہد کر رہا ہوں آپ کو تعلیم دینے کی، اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، یہ کوشش کیا ہے۔ آپ کو سیاستدان جہالتوں میں لے کے جاتے ہیں، بار بار جہالتوں میں، لیکن اب یہ وقت ختم ہو گیا، تاریخ رات ختم ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان کے تاریخ ایام ختم ہو رہے ہیں۔ مجھے بے حد مسرت ہے دیکھ کر جنرل ندیم کو، آہا، کس خوبصورتی کے ساتھ ان کا حسن بیان، کس انداز سے انہوں نے پاکستان آرمی کے موقف کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ اگر یہ آپ گینے ٹوٹ گئے تو ایسا بھی نہ ہو کہ یہ روتے رہ جائیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ عمران خان آج بھی وہی اپنی جو ان کی بکواس چلتی آ رہی ہے کر رہے ہیں کہ جی اگر میں راز افشا کر دوں نا، اگر میں یہ کر دوں، ٹپیکل بلیک میلر، گھٹیا انسان، دیٹ از واٹ ہی از۔ اگر میں راز افشا کر دوں، بابا آپ کو تکلیف اس بات کی ہے نا کہ بالآخر پاکستان آرمی نے سچ بولا، بالآخر پردہ فاش کیا۔ اگر وہ بقیہ پردے فاش کریں گے، اور وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو کے رہتی ہے، جھوٹے انسان کو لعنت مل کے رہتی ہے، دیٹ از واٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، ایسا ہو کے رہے گا۔ بہرحال میں آپ سب پاکستانیوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، پہچانو ان لوگوں کو جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ آپ بھی چاہتے پاکستان آرمی جوائن کر سکتے تھے، کیوں نہیں جوائن کی آپ نے؟ آپ کو غصہ ہے پاکستان آرمی کے ساتھ؟ یو کوڈ ہیو جوائنڈ۔ تو پھر کم ٹو ٹرمز ود یور شارٹ کمنگس۔ اگر آپ کا قد بڑا نہیں تھا، یا آپ کا جسم بڑا نہیں تھا، یا آپ ISSB کو پاس نہیں کر سکتے تھے، یا وہ امتحان مشکل ہے پاکستان آرمی کو انٹر کرنے کا، کم ٹو ٹرمز ود اٹ۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹیم میں نہیں شامل ہو سکتے، تو وہ مر جاتے ہیں کیا؟ نہیں، خوشی کے ساتھ ٹیم کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی ٹیم کا۔ کیوں؟ یہ آپ کی فوج ہے، دس از یور آرمی، یہ آپ کی فوج ہے۔ اور جس انداز سے آپ کو نفرت میں ڈالا گیا ہے، جس جہالت کے ذریعے سے کہ آپ پاکستان آرمی کو ہیٹ کرو، اور وہ جو آپ کے محافظ ہیں، یعنی جس انداز سے آپ کو اس ڈگر پہ ڈالا گیا اور بتایا گیا کہ جی DHA بن رہے ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ بابا زمین کے اوپر گھر ہیں، یہاں امریکہ میں میرے ارد گرد کالونیز ہی کالونیز آباد ہیں۔ بڑی کوششیں ہیں ان جرنیلوں کی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سارے پاکستان کو اسی انداز سے خوشحالی ملے۔ تو وہ کیسے ملتی ہے؟ جب آپ ان کے راستے پہ چلتے ہو۔ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اگر آپ دوالین کے راستے پہ، وہ جو لوزرز ہیں، لوزرز، خاسرین، ایک تو شاکرین ہے نا، کیا درجہ ہوتا ہے شاکرین کا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ
پاکستان آرمی کے جو ہمارے جرنیل صاحب ہیں، جن کی میں نے ذکر کیا کہ ان کی صورت کو دیکھ کے میرا دل کتنا خوش ہوا، میں یعنی یقین کیجئے میں بڑا حساس سینسٹیو قسم کا آدمی ہوں، اور خوبصورتی کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، کیریکٹر کی خوبصورتی۔ جنرل صاحب کی عمر غالباً میرے بڑے بیٹے سے تھوڑی سی بڑی ہوگی۔ میں اتنا پرمسرت فیل کر رہا ہوں دیکھ کر ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پاکستان کا مستقبل حسین نظر آ رہا ہے۔ ایسی چنگاری بھی تھی ہماری قسمت میں، ایسے انسان بھی ہیں۔ کس صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا۔ میں گفتگو ختم کرنے سے پہلے جنرل صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری آواز اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے۔ آئی ایم اے سائکیٹرسٹ، اے نیورولوجسٹ۔ میں نے اپنی عمر صرف کی ہے 45 برس مینٹل النس کو دیکھتے، ٹریٹ کرتے ہوئے۔ یہاں کیلیفورنیا نے مجھے سب سے بڑا اعزاز دیا آج سے کوئی 20 برس پہلے، اپنی اسٹیٹ کا چیف سائکیٹرسٹ، اور اسٹیٹ آف کیلیفورنیا کے اس عہدے پہ ہوتے ہوئے میں نے بڑے ہی ذہنی مریض دیکھے ہیں۔ پیشنٹ کو انٹرویو کرنا، کس انداز سے اس کو حق بتانا، تعلیم دینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جسے کوگنیٹو بیہیورل تھراپی کہتے ہیں۔ میں جنرل صاحب سے استدعا کرتا ہوں، اس طرح کا کوئی اہتمام کیجئے کہ جنرل صاحب اس طرح کا اہتمام کیجئے۔ آپ بھی بیٹھیے اور عمران خان کو بھی لائیے تاکہ میں اس سے کنفرنٹ کروں اور پبلک کے سامنے آئے یہ باتیں کہ وہ کس درجہ جھوٹا انسان ہے۔ کتنے لوگ اس جمہوریت کے رولے میں مر رہے ہیں اس لیے کہ اپنی وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے عمران خان کے خلاف جو پہلی تقریر کی تھی وہ اسی لیے کی تھی، ایز اے سائیکیٹرسٹ مجھے تو 3 منٹ لگتے ہیں کسی پیشنٹ کو اسیس کرنے میں، میری ساری عمر اس کام میں گزری ہے۔ تو میں نے پھر آپ کو، اب اہل پاکستان کو یہ پیغام دیا تھا کہ منحصر عمران خان پہ جس کی امیدیں ہیں، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ ہی از اے ہوپ لیس مین، لوزرز، اور جتنے لوزرز ہیں پاکستان کے، خاسرین، ہارے ہوئے جواری، جتنے ہارے ہوئے جواری ہیں، آل لوزرز۔ آپ اگر کامن فیکٹر ڈھونڈیں ان لوگوں کو جن کو آپ یوتھیا کہتے ہیں، دے آر آل لوزرز۔ ان میں سکسیسفل آدمی کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، دے آر آل لوزرز۔ سکسیسفل آدمی یہ ہے، دس از می سٹنگ ان فرنٹ آف یو، ہائیسٹ پیڈ ڈاکٹر ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں میرا شمار ہوتا ہے، ون آف دا ہائیسٹ پیڈ ڈاکٹرز۔ اور ایک سکسیس سٹوری ہے میری اپنی لائف، میری زندگی، میرے بچے، سب کچھ، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد میرے پہ ایک قرض تھا پاکستان کا۔ قرض، جانتے ہیں یہ قرض کیا ہے؟ کیوں میں یہ تقریریں کرتا ہوں؟ آئے وہ بھی سن لیجئے کہ میرے 2 بچے ڈاکٹر ہیں، جی ہاں، امریکہ میں پڑھے، اور ان بچوں کے اوپر امریکن ڈاکٹری کی ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو قرضہ ہے، ایک بچے پہ $500,000 قرضہ ہے۔ اتنے پیسے لگتے ہیں ایک ڈاکٹر کے بننے میں۔ اور میں جب ڈاکٹر بن کر پاکستان، میڈ ان پاکستان ڈاکٹر بن کر امریکہ آیا تھا، میرے پر، میری وائف پر 0 قرضہ تھا، ہمارے پہ کوئی قرضہ نہیں تھا۔ پاکستان نے ہمیں بنایا، میں نے اس قرضے کو محسوس کیا۔ میرے والد صاحب جو پاکستان آرمی کے جنرل تھے، یہاں میرے پاس جب تشریف لائے اور مجھے انہوں نے دیکھا کہ میں واہ جی واہ موجیں مار رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بیٹا پاکستان کا جو قرضہ ہے نا اس کو کبھی نہیں بھولنا۔ This is what my father told me۔ یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے تمہارے پر پاکستان کا، پاکستان نے تمہیں بنایا تھا جو یہاں تم آئے ہو، تو اس قرضے کو کیسے اتارو گے؟ اللہ گواہ ہے، اس قرضے کو جان دے کر بھی میں نہیں اتار سکتا۔ جو کچھ پاکستان نے مجھے عطا کیا ہے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، سب کچھ یہ پاکستان کی عطا ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہی چیز بانٹ رہا ہوں کہ اپنے دل و دماغ سے نفرت کو ختم کرو،
پلیز اپنے دل و دماغ سے ہیٹرڈ جو ہے آپ کے دل و دماغ میں پاکستان آرمی کے بارے میں، او بابا آپ بھی اپنے بچوں کو یہی صراط مستقیم دکھاؤ. ٹیل them ٹو جوائن پاکستان آرمی. اپنے نوجوان بچوں کو کہو جوائن پاکستان آرمی. میں یہاں امریکہ میں ہمارے جتنے بھی میرے پیشنٹس آتے ہیں نوجوان، جن کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ اس کا کوئی اٹینڈنٹ کوئی نوجوان بچہ دیکھتا، میں اسے کہتے ہیں جوائن یو ایس آرمی، امریکن آرمی کو جوائن کرو بیٹا. اس لیے کہ یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں نا، جن کے لیے قرآن کریم نے مومن کا لفظ استعمال کیا، لا انفورسرز، ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، بڑا درجہ، قانون کا احترام کروانے والی ایجنسیز. سو یہاں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ سب سے میری دعا ہے، پلیز اپنے دل سے نفرت دور کیجئے. پاکستان کا مستقبل بے حد حسین ہے، اس لیے کہ پاکستان آرمی کے جو جرنیل ہیں، اللہ گواہ ہے دل خوش ہو گیا ان کو دیکھ کر. میں وہ اقبال کا ایک مصرع ہے، اس پہ کیا ہے، آتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم. یہ اقبال کی ایک جو مشہور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، یہ اس والی غزل کا یہ آخری مصرع، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. یہ آپ پاکستانی اپنے مقدر کے ستارے کو پہچانو. آپ کے مقدر کے ستارے ہیں پاکستان آرمی کے جرنیل. دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کر. اور جہاں جہاں پر آپ یونیفارمڈ اتھارٹی دیکھو، یونیفارم کے اندر کسی بھی پولیس آفیسر کو دیکھو، کسی کو بھی دیکھو، اس کے سامنے اس کا احترام کرو. بہت بڑا درجہ ہے یونیفارم پہننے والے سپاہی کا، یونیفارم پہننے والے افسر کا. ہم سب اسی چیز میں شامل ہیں، اسی جد و جہد میں شامل ہیں، پاکستان کو آزاد کروانا جہالتوں سے، توہمات سے، وہم پرستیوں سے، توہمات سے، ان چیزوں سے پاکستان کو دور کرنا. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان حسین منزل کی جانب گامزن ہے. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.